گردن کی نہیں، گردن میں جان ہے، ہاتھ میں سارا کمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک بار جھوم کے درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. نانا اٹھو، اپنے نواسے کو رخصت کرو. نانا اٹھو، اپنے تربت پاک سے میرے سر پہ عمامہ رکھو. نانا اٹھو، میرے پشت پہ جعفر تیار کے ڈھال رکھو. حضرت جعفر تیار کی ڈھال کو یاد رکھنا، جعفر تیار کی ڈھال کو رکھو. نانا اٹھو، میرے کمر پہ فاطمہ الزہرا کا پٹکا تو باندھو. نانا اٹھو، مجھے دولہا تو بناؤ. نانا اٹھو، میرے آنکھوں پہ سرما تو لگاؤ. نانا اٹھو، مجھے میدان کارزار میں جانے سے پہلے ایک بار سینے سے تو لگا لو. اس نواسے کو سینے سے لگاؤ جس نواسے کو نہ تو کبھی رونے دیا اور نہ تو کبھی کوئی تکلیف ہونے دیا. بے تحاشا مزار پرانوار میں قدم رسول میں حسین اعظم رو رہے ہیں. روتے روتے ہچکیاں باندھی، آنکھ لگی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا حسین، میں نے تمہارے بچپنے میں ہی اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، وہ وفائے وعدہ تو تمہیں پورا کرنا ہے. دین کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے، طریقت کے لیے، معرفت کے لیے، حقیقت کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، اسلام کے لیے، غربت اسلام کے لیے. حسین، وفائے وعدہ تو تمہیں کرنا ہے. اٹھو. کیسے سب کا دامن چھوڑے جا رہے ہو؟ جب کربلا پہنچو گے حسین، میں بھی آؤں گا، حسن بھی آئے گا، علی بھی آئیں گے، فاطمہ بھی آئیں گی. میں تمہارے مقتل میں، تمہارے امتحان گاہ میں آ کے میں تمہیں دیکھوں گا کہ میرے بیٹا حسین کس شان سے صبر کا امتحان دے رہا ہے. اکبر کی جوانی لٹے گی، صبر کا کیسے امتحان دے گا. قاسم کی جوانی لٹے گی، کیسے صبر کا امتحان دے گا. حضرت عباس کے بازو کٹیں گے، حضرت عباس کے جب بازو کٹیں گے، میرے عباس کے جب بازو کٹیں گے. حسین، میں کربلا میں آؤں گا اور تمہیں یہ سارے حالات کو دیکھوں گا. صبر کرو گے، میں حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا. کہاں انتظار کروں گا؟ حوض کوثر میں. حضرت امام حسین رات بھر اللہ کی یاد میں مگن ہے، رات بھر اللہ کی عبادت، قرآن مقدس کی تلاوت. صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے مکہ المکرمہ سے یہ مختصر قافلہ، جس میں اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے، جس میں اہل بیت مصطفیٰ بھی ہے اور غلامان حضرت امام حسین بھی ہیں، یہ سب کے سب 72 کی تعداد میں. ایک روایت میں آیا کہ کم تھا، اس لیے کہ حضرت وحی کلبی، حضرت عر بن ریاحی، ان سب کو ملا کے 72 تھے. بہرحال تاریخ لکھنے والوں نے کہیں کہیں تاریخ میں اختلاف کیا ہے. یہ مختصر قافلہ حج کے ایام سے پہلے، سفر کا مہینہ تھا اور سفر ذی الحجہ کا مہینہ میں امام حسین شروع ذی الحجہ، ذی قعدہ کے آخر میں اور شروع ذی الحجہ میں مدینہ المنورہ سے ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے. مکہ المکرمہ پہنچے، ایک لمبی بھیڑ لگنے لگی، بہت لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا. لوگ سبط پیغمبر کو دیکھنے کے لیے سمٹ آئے. حج کے ایام میں بھیڑ اور بڑھ جاتی، حالات کچھ مخدوش ہو سکتے تھے. مکہ المکرمہ میں لڑائی جائز نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ و جدل کا ماحول یہی شروع ہو جائے. امام حسین کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفہ بھیج دیا. ادھر آپ مکہ گئے اور مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں سے خطوط بہت آ رہے ہیں. یہ جو کہ دمشق سے پہلے کوفہ دار الخلافت، دار السلطنت رہا ہے، وہاں سے لوگوں نے بہت محنت و سماجت کی اور عرضی پیش کی کہ حسین آپ تشریف لائیے، ہم 1.5 لاکھ لوگ سے بھی زیادہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں. حضرت امام حسین بولیے، حضرت امام حسین مسلم بن عقیل کو
اپنے ریپرزینٹیٹیو بنا کے، اپنے خلیفہ، اپنا وکیل بنا کے کوفہ بھیجا۔ وہاں سے خطوط پہ خطوط آنے لگے، خطوط پہ خطوط آنے لگے۔ تو ایک بیگ تو خط پہنچتا نہیں تھا، گھوڑ تیز رفتار گھوڑ سوار جب پہنچتے تھے تو کوفہ سے، یہ عراق میں ہے، کوفہ سے مکہ المکرمہ بڑی لمبی مسافت طے کرنا ہوتا، ایک خط پہنچتا تھا پھر دوسرا پہنچتا، سارے خطوط اچھے تھے۔ حضرت امام حسین پر وکیل بحیثیت وکیل حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر لگ بھگ 1.5 لاکھ لوگوں نے بیعت کر چکے، بیعت لے لی تھی، بیعت کر چکے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے، اور وہاں کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، میرے بابا نے وہاں دارالسلطنت قائم کیا تھا، اور بہت لوگ دین کے معاملے میں پیاسے ہیں، نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ، اس سب کے جو فسق کے معاملے یزید کے ہیں، ان سے بیزار ہیں۔ امام حسین نے حج سے پہلے، ٹھیک 4 دن پہلے، ایام حج میں 4 دن پہلے، ایک روایت میں 8 دن پہلے، آپ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ المنورہ سے، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے بیچ سے کوفہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ 72 کی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملنے آ رہے ہیں۔ اگر جنگ کا معاملہ ہوتا تو ایک فوج تیار کرتے، ایک لشکر تیار کرتے، جنگ کا معاملہ ہوتا، آلات حرب و ضرب ہوتا، حضرت علی اصغر کو وہیں چھوڑتے، حضرت سکینہ کو وہیں چھوڑتے، کبریٰ کو وہاں نہ چھوڑتے، حضرت صغریٰ کو ساتھ نہ لیتے، ام رباب ساتھ نہ ہوتی، حضرت شہر بانو ساتھ نہ ہوتی، یہ سب معاملات تھے۔ امام حسین مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے بیچ سے کوفہ کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہاں تاریخ کربلا آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک بار لے کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى من تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، امام حسین کوفہ چلے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت امام حسین کوفہ چلے، آپ کے ساتھ قافلہ ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، سب پورا گھر خاندان سب کے سب ساتھ ہیں، اور پہلے قافلہ در قافلہ جاتا تھا لوگ کہیں۔ حضرت امام حسین اعلیٰ حضرت نے اس پہ ایک بہت بڑی اچھی بات کہی ہے۔ محمود بھائی روکیے اس کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں گھوڑے کی نسل لکھا ہے۔ میں کل اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو 2-3 نسل کے گھوڑے جانتے ہیں، ٹٹو گھوڑا جانتے ہیں، ایک عربی گھوڑا جانتے ہیں، ہندوستانی گھوڑا جانتے ہیں، 2-3 گھوڑے جانتے ہیں، 450 نسل گھوڑے کے لکھا ہے، اور وہ سارے عربی نسل کے گھوڑے اس حساب سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ سے امام حسین جب کوفہ کو چلے تو کون سا گھوڑا، وہ جو گھوڑے تھے دریا میں، پتھریلی زمین میں، ریگستان میں، ناہموار زمین میں، پانی میں کس کس رفتار سے چلنے والے گھوڑے تھے۔ یہ 450 گھوڑوں میں حضرت علی اکبر کس نسل کے گھوڑے پہ، حضرت امام زین العابدین کس نسل کے گھوڑے پہ، حضرت عباس علمبردار کس نسل کے گھوڑے پہ، حضرت امام حسین کس نسل کے گھوڑے پہ، یہ سارے گھوڑے کے نسل بتا کے آپ نے بتا دیا اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے، اتنے دن کا سفر ہوتا ہے مکہ سے کوفہ تک۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور جب امام حسین سرزمین عراق میں داخل ہوئے، مکہ المکرمہ سے عراق میں داخل ہوئے، تو ایک جانکاں خبر مل رہی ہے، دلگداز خبر مل رہی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل، جو آپ کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ لوگ بیعت کر چکے تھے، امام حسین کے ہاتھ میں وکالت کی جو ضمانت تھی، حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے یزید نے دمشق سے کوفہ کو 12 آدمی کو بھیجا،
کتنے 12 آدمی کو بھیجا. 12 آدمی کو بھیج کے جس میں سرگنا ابن زیاد تھا, وہی جو حضرت امیر معاویہ کے منہ بولا بھائی بن گیا, ابن زیاد تھا. تاریخ کو آپ دیکھیں یہاں سے تو ڈائریکٹ پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ابن زیاد نے سب سے پہلے آ کر جو بڑا کام کیا وہ کون سا کام تھا؟ کوفہ کے قاضی کے پاس پہنچا, کچھ نہیں کہا, جناب یہ 4-5 لاکھ اشرفیاں ہیں, یہ ہمارا تحفہ ہے, قبول کر لیجیے. ایماندار تھا پہلے وہ قاضی, ایماندار تھا. میں نے کہا کہ مجھے کیوں تحفہ دے رہے ہو, میں تحفہ اوپا نہیں قبول کرتا. بولے نہیں نہیں کوئی لالچ نہیں ہے, میں آیا ہوں امیر المومنین حضرت یزید کے طرف سے, میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, میرا کوئی مقصد نہیں, آپ سے کچھ نہیں کر رہا ہوں میں. ان کو بہت سخت ضرورت تھی پیسے کی, اور جب پیسے کی ضرورت ہو نا تو ایمان بک جاتا ہے. پیسے میں آ کے میرا ایمان بکتا ہے, ایمان پیسے. قاضی صاحب کو پیسہ دیا گیا, آ گئے. دوسرے دن 4-5 دن کے بعد پھر پہنچا, یہ 4 لاکھ 5 لاکھ اشرفیاں ہیں, قاضی صاحب اس کو تحفے کے نظر ہے تو قبول کر لیا. اس نے تحفہ دیا, دوسری بار بھی قبول کیا, تیسری بار پھر تحفہ پہنچایا. چوتھی بار کہا کہ قاضی صاحب امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیجئے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اپنا پیسہ اپنا مال و منال لے جائیے. ابن زیاد گرگٹ تھا, گرگٹ بہت بڑا نباز تھا, وہ جانتا تھا کہ ان کو پیسے کی ضرورت بہت, اور اس نے تقریباً آدھا پیسہ خرچ کر دیا ہوگا. کہ ٹھیک ہے مجھے میرے پیسہ دے دیجیے. کہ بولے میں تو آدھا خرچ کیا ہوں. بولے تو پھر کرو گے کیا؟ یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, یا تو فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسے امام حسین کو قتل ڈائریکٹ نہیں کیا گیا. سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا مفکر, سب سے بڑا قاضی, پیسے کے بلبوتے پہ اس سے فتویٰ بدلایا گیا. حضرت امام حسین کے خلاف قاضی فتویٰ دے تو کس بنیاد پر؟ امام حسین حلیم, امام حسین خودبار, امام حسین اہل بیت کے چشم و چراغ, امام حسین متقی, امام حسین 14 حج کو پیدل کرنے والے, سب سے زیادہ عبادت گزار, اب اس ذات کے خلاف فتویٰ کیسے ہو؟ بولے ارے قاضی تمہیں فتویٰ دینا نہیں آتا ہے, رسول اللہ کی یہ حدیث ہے. بولے کیا حدیث ہے؟ بولے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں بھی حدیث چل رہی ہے, حدیث وہاں بھی چل رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کسی حکومت کا کوئی باغی ہو جائے, حکومت کے کوئی بغاوت کر دے, اس باغی پر قصاص, اس باغی کو قتل کرنا حلال ہے. اس باغی پہ قصاص ظلم و زیادتی کے ساتھ اس کو مارنا جائز ہے. یا تو اس پر اگر وہ غیر اسلام ہے تو اس پر اسلام پیش کرو, اگر وہ باغی غیر اسلام ہے تو اسلام پیش کرو, اور اگر مسلمان ہے تو خلافت کے امارت پیش کرو. امام حسین کے خلاف فتویٰ دینا تمہارے لیے آسان ہو گیا. قاضی نے مہر لگا دی کہ امام حسین باغی ہیں, لہٰذا ان کو قتل کرنا جائز ہے. توبہ معاذ اللہ, توبہ معاذ اللہ کو, توبہ معاذ اللہ کو, توبہ معاذ اللہ, ستبار معاذ اللہ. اور اکیلے قاضی نے اس فتویٰ پہ دستخط نہیں کیا, اکیلے قاضی نے. کوفہ کے سرکردہ تقریباً 150-200 وہاں کے جو بڑے مفکر علماء تھے, ان سب نے اس فتویٰ پہ سائن کر دیا. معلوم جی, سب کو مان مل گیا جی. مٹھائی کے ڈبے میں کیا کیا پہنچتا ہے یہاں بھی پتا ہے نا. تو مٹھائی کے ڈبے میں کیا کیا پہنچا, معاملہ دیکھو, حالات دیکھو. حالات کیا تھے؟ 150 لوگ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. جب یہ فتویٰ ملا تو لوگوں کو ڈرایا گیا, لوگوں کو دھمکایا گیا, لوگوں پر ظلم و استبداد ہوئے. 12 آدمی نے پورے کوفے کا نقشہ بدل دیا, 12 آدمی نے پورے کوفے کی تقدیر بدل دی. اب جو لوگ حسین کے موافق تھے وہ سب باغی, کوفی لا یوفی,
کوفی پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کوفی پر حضرت مولا علی کے ساتھ کوفیوں نے سب سے زیادہ غداری کی تھی. مسجد میں حضرت امام علی کو اسی مسجد میں شہید کیا تھا. تو کوفی تو پہلے سے لایوفی تھے, کوفی تو منافق پہلے سے تھے. یہ جو آج بہت کچھ لوگ کرتے ہیں وہ کوفی آج اگر اہل تشے میں ہیں تو وہ سب اعتبار ہے. وہ کوفی ہے, وہی ماننے والا ہے, تو آج یہ بھی نادان ہے اور یہ بھی بلا وجہ ٹوٹا پیٹا خامخواہ کر رہے ہیں. میرے دوست تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, سارے علماء کے متفق فتویٰ آ گیا اور امام حسین کے خلاف ایک زمین یعنی کہ چند دنوں میں ابن زیاد نے تیار کر دی. کسی کو ڈرایا, کسی کو مال کا لالچ, کسی کو دولت کی لالچ, کسی کو پیسے سے, اونٹ بھر بھر کے دمشق سے مال لایا تھا ابن زیاد. اب تو نقشہ بدل دیا. امام حسین وہاں پہنچے تو حضرت امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا تو جنگ کرو. اون و محمد آپ کے 2 بچے تھے, یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے کیا جنگ کرتے, یہ کیا تلوار اٹھاتے, یہ کیا لڑائی کرتے. جو کہ فجر کی نماز حضرت امام مسلم پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو دائیں طرف سلام پھیرا, آدھا مجمع قائم تھا. مصلی امامت پر جب فائز ہوئے تھے تو اس وقت 1.5 لاکھ لوگ تھے, اور جب مصلی امامت پہ امام نماز سے فارغ ہوئے سلام دونوں طرف پھیر لیا تو صرف امام مسلم کے پیچھے اور تھے یا محمد تھے. اس کے بعد کوئی کیا وقت آ گیا. دیکھتے ہیں دنیا کی کم نصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمن. 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا, ان کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں. جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. کس قدر ظلم استبداد ہے. گورنر اپنے ہاؤس میں بلایا حضرت مسلم بن عقیل کو, بڑی اونچی 4-5 منزل جو اس وقت مٹی کی عمارت تھی, اس وہاں بلا کے حضرت مسلم بن عقیل کو حل من مبارس کی صدا بلندی. کہا کہ ہاشمی کچھار کا شیر نر ہوں, میں اکیلے جان تو دے سکتا ہوں, حسین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. آپ جدھر سے دمشق کے مسجد کے, جدھر سے آپ کوفے کی جامع مسجد کی طرف سے گورنر ہاؤس کے طرف جب آپ کو گرفتار کیا گیا لے جانے لگے, وہیں سے حسین اعظم کے بھائی نے میان سے تلوار نکالی, 12 لایوفی کو فنا فی النار کیا, ان سب کو جہنم پہنچایا. پھر آپ کمزور پڑے, وہاں سے آپ گرا دیے گئے, زمین پہ آئے, لاش زمین پہ آئی. وہیں سے فطرت نے آواز دی کہ مولا یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, یہ دنیا کے بدلاؤ کیا کہہ رہا ہے, یہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے. جن کے لیے دنیا بنی, جن کے لیے زمین بنی, جن کے لیے آسمان بننا, جن کے لیے کائنات بنی, اور جن کے لیے درود و سلام کے تحفے نماز میں بھی ہے, مولا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے. بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. حضرت امام مسلم کے بیٹوں کے داستان کا وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت اب داستان سنا سکوں. 2 دن میں کچھ معاملات میں باہر چلا گیا تو 2 دن کے لیے وقت ناگا ہو گیا. نہیں تو امام مسلم کے بیٹوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی, کیا ظلم و استبداد ہوئے, اور کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے. حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا اپنی شہادت سے پہلے. بھائی جان, کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں, کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں. بھائی جان یہاں تشریف نہ لائیں, مگر اس وقت تک عراق کے سرزمین پہ حسین اعظم وہاں پہنچ چکے تھے. خط ملا تو امام حسین نے اپنی نہیں چلائی. آج تھوڑا قوم کا کوئی سردار بن جائے گا تو اپنی چلائے گا, میری سنو, جو میں کہوں اسی کو کرو. آپ نے بیٹے سے, بھتیجے سے, اپنے 9 یا 13 بھائی جتنے تھے ان بھائیوں سے, ام رباب سے, حضرت شہربانو سے, اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں آگے جانا چاہیے کہ نہ جانا چاہیے. یہیں سے پلٹ کے ہم یا تو مکہ چلیں یا تو پھر مدینہ چلیں. میرا من نہیں کرتا, میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب کوفہ کی طرف سفر کروں. حضرت
امام حسین کے جو 13 بھائی تھے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں متفق طور پر روایت 9 بھائی تھے، رب کعبہ کی قسم ان سب نے میان سے تلوار باہر نکالی. بھائی جان آپ آواز دیں، ہم پلٹ کے مکہ و مدینہ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے. میرے بھائی کو قتل کیا ان ظالموں نے. ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے. تیر کھائیں گے تو سینے پہ، تلوار کھائیں گے تو سینے پہ، نیزہ لگے گا تو سینے پہ، بالا لگے گا تو سینے پہ. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بھائی. ہم تو وہی جائیں گے جہاں ہماری منزل ہے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس طرف سے نہیں اس طرف جانا چاہیے. امام حسین کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے سلنڈر ہو جائیے، آپ پیٹ دکھائیے، آپ یہاں سے قافلہ واپس کر لیجئے. یہ ظالم اون محمد کو شہید کر چکے ہیں. یہ ظالم یہ مسلم بن عقیل محمد اور ابراہیم کو قتل کر چکے ہیں. یہ ظالم ان کے بچوں کو قتل کر چکے، بھائی کو قتل کر چکے ہیں. بھائی جان ہمارے ساتھ مختصر قافلہ ہے، یہ ہمیں بھی قتل کر دیں گے. کوفی لا یوفی ہے. نہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. ہم تو اپنی جانیں دینے والے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے لیے قربانی پیش کرنے والے ہیں، قرآن مجید کے لیے. امام حسین نے اپنے بھائیوں کا جذبہ دیکھا، اپنے بیٹوں کے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھا اور ان کے غضبناک چہرہ دیکھا. جیسے کہ حضرت جبریل کی تلواریں حضرت اکبر کی ہاتھ میں آ گئی ہو، حضرت قاسم کی ہاتھ میں آ گئی ہو، حضرت عباس سردار کے ہاتھ میں تلواریں آ چکی ہو. اسی حال میں امام حسین نے پھر سفر کیا. اکیلے مشورہ نہیں کیا امام حسین نے، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے بیٹی، سب سے زیادہ مشورہ اپنی بہن سے کرتے تھے، اپنے بیٹیوں سے بھی مشورہ کیا. سب نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لینے جائیں گے، بدلہ لینے جائیں گے. آپ سفر کرتے رہے، آپ سفر کرتے رہے، آپ سفر کرتے رہے، اور سفر کرتے کرتے جہاں جہاں خیمہ ڈالا، خیمہ ڈالتے رہے، خیمہ اکھاڑتے رہے، چلتے رہے. امام اوسط کی جو تاریخ یہ جو بیان کی گئی، میں اس تاریخ پہ اس لیے کما حق کہوں کچھ نہیں بول پا رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین امام اوسط 14 سال کے تھے. اکثر روایت میں آتا ہے امام حسین کا بیٹا حضرت علی اوسط، جن کو امام عابد بھی کہتے ہیں، امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، بیمار عابد بھی کہتے ہیں، ان کی داڑھی شریف کے بال پورے مکمل کالے تھے. دمشق جب پہنچے اور جب یزید کے سامنے منبر پر خطبہ دیا تو اس وقت امام زین العابدین کے داڑھی مبارک کے ایک بال بھی کالے نہیں، سب سفید ہو چکے تھے. تو 14 سال کے بچے کی داڑھی ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام زین العابدین، ایک روایت میں ہے کہ آپ 34 سال کے تھے، ایک روایت میں ہے کہ آپ 28 سال 24 سال کے تھے. واللہ عالم بالصواب. جو روایت تاریخ لکھنے والوں نے رقم کی ہے وہ اپنی جگہ، وہ ساری تاریخیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، کس سبب سے لکھی ہے. حضرت امام حسین جب خیمہ در خیمہ پہنچتے ہیں اور وادی کرب و بلا میں پہنچتے ہیں. کہاں؟ وادی کرب و بلا میں پہنچتے ہیں. امام زین العابدین سے امام حسین نے کہا بیٹا یہ زمین کی قیمت چکا. بولے ابا مکہ سے مدینہ سے مکہ گئے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے طوفہ آئے، ہم نے زمین کی قیمت کہیں نہیں چکائی ہے، کیوں؟ تو امام حسین نے نمناک آنسو سے آنسو کے قطرات کو ضبط کرتے ہوئے کہا بیٹا جہاں اہل بیت کی قبریں بننی ہو وہ زمین خرید کے لی جاتی ہے، وہ زمین خرید کے لی جاتی ہے. بیٹا یہ ہماری قبریں بنیں گی، اس لیے کہ قضاء و قدر کا ہاتھ لمبا ہو رہا تھا. قضاء و قدر کا ہاتھ جب لمبا ہو رہا تھا تو امام حسین نے زمین کی قیمت چکائی، اور زمین کی قیمت چکائی اور وہیں مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے. 3 دن پہلے کی بات ہے. کتنے دن؟ 3 دن پہلے کی بات ہے. 5000 فوج حر بن ریاحی کے سرکردگی میں، عمرو بن سعد اور ابن زیاد کے قیادت میں حر کے ساتھ 5 لاکھ فوج کی نگرانی کرنے کے لیے بھیج دیا. بولے ان خیموں کے دور دور سے نگرانی کرو، دور دور سے. کمانڈر ان چیف یزید کا حکم تھا، دور دور سے. نماز کا وقت ہوتا تھا، حر امام حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے. ادھر خیمے میں بھی نماز ہوتی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی.
نماز ادھر بھی ہوتی تھی، روزہ ادھر بھی رکھا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہوتی تھی۔ عجیب معاملہ ہے، یہ لڑائی کیسی؟ یہ کافر اور مسلمان کی لڑائی نہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی نہیں، ایک فوج دوسرے ملک فوج کے ساتھ دست گریباں نہیں، یہاں تو سب ایک ہی جیسے قرآن والے ہیں، نماز والے ہیں، دین والے ہیں، اور امام حسین کو قتل کرنے کے لیے ملک کا سب سے بڑا مفتی فتویٰ دے دیا ہے۔ کیا کہو گے؟ کہاں ہے آپ؟ پہلے حالات کو سمجھو کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سب معاملہ قضاء و قدر کا ہاتھ لمبا ہونا ہے۔ حضرت حر نے جتنی نمازیں ادا کی کربلا میں، امام حسین ہے، امام حسین ہے، وہ سب لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے، کیونکہ پہرے میں جو 5000 لوگ تھے وہ سب مقتدی تھے امام حسین کے، مگر باہر تماشا امام بھی مان رہا ہے اور قاتل بھی ہے، امام بھی مان رہا ہے، خون کے در پہ بھی ہے، امام بھی مان رہا ہے، قتل کرنا بھی چاہتا ہے۔ قسمت کی کم نصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمر، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، ان کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ میرے دوست، امام حسین ایک دن گزر گیا، یہ جو ابھی پانی کا جو اختلاف ہوا تھا اس مسئلے کو بھی سن لیجئے۔ پانی کا جو اختلاف ہوا تھا، امام حسین دریائے فرات سے اونچائی کے طرف، یہاں دریائے فرات ہے، یہاں خیمہ لگا ہے، کہاں لگا ہے؟ کہاں خیمہ لگا؟ یہاں دریائے فرات ہے۔ یو پی کے بھاشا میں ندی کے کنارے کے علاقے کو خادر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خادر کے علاقے میں 2-4 فیٹ کے نیچے پانی نکل آتا ہے۔ امام حسین کے ہر خیمے کے اندر تلوار سے، نیزے سے، بھالے سے امام حسین نے پانی ان کے خدام، ان کے غلام نکال چکے تھے، اور اسی سے وضو بنانا، نہانا، دھونا، غسل کرنا، پینا، یہ معاملہ تھا۔ اور یہ جو تاریخ بیان کرنے والے کرتے ہیں ایک حدیث کی اغتسل کا جو لفظ اس حدیث میں آیا ہے، اغتسل، غسل کر کے گئے، اغتسل کا معنی کہیں کہیں وضو کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وضو کے بنا کے امام حسین کربلا میں جب گئے تو آپ کہو گے جب وضو کے لیے پانی تھا تو پینے کے لیے کیوں نہیں تھا؟ بھئی بڑی بڑی حجتیں ہیں نا۔ تو بھئی جب ندی زمین سے پانی نکلے گا، کچھ پانی پینے کے لائق ہو سکتا ہے، کچھ گڈھے کا، اور کچھ گڈھے کا پانی نہیں بھی ہو سکتا ہے، وضو کے لائق ہو سکتا ہے۔ جیسے مائع مستعمل پاک تو ہوتا، پاک کرنے والا نہیں ہوتا، مائع مستعمل پاک تو ہوتا، پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اختلافات آپس میں پھیلانا بلا وجہ بات ہے، بے مقصد بات ہے۔ بہرحال امام حسین نے اگر وضو بنا کے بھی کربلا کے طرف تشریف لے گئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایسا گندا پانی ہو، گندا سے مراد یعنی ریت سے نکلا ہو گدلا پانی ہو، جس گدلا پانی کو پیا نہیں جا سکتا، وضو بنایا جا سکتا ہے، وضو بنایا جا سکتا ہے۔ حدیث میں جو جملہ ہے اس جملے کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال امام حسین 1 رات 2 رات 3 رات گزارنے کے بعد صبح جو آج رات ہے، جو آج کی رات ہے، مگر یہ ہمارے یہاں کے لیے آج کی رات ہے، مگر کربلا والوں کے آج رات تو وہ گئی رات، کربلا والوں کے لیے وہ رات تو گئی، اس لیے کہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، یہ اس علاقے میں ہے، چاند ایک دن بعد میں نکلتا ہے، وہاں ایک دن پہلے چاند نکلتا ہے، تو وہاں جو آج 10 محرم کا دن ہے، وہاں عاشور کا دن آج وہاں ختم ہو گیا، عاشور کا دن ہمارے یہاں کل ہے، تو اصل تو وہ ہے جو 9 تاریخ تھی۔ تو بتانا یہ مقصد ہے، امام حسین 9 تاریخ کے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بلی کو فصیح خطبہ دیا، جس کو تقریر بولتے ہیں، ایک پرمغز خطاب فرمایا، اور اتنے جاندار خطاب، اللہ اکبر، میدان اس خطاب پہ ہی گفتگو ہو تو 1 گھنٹہ چاہیے، اتنے فصاحت و بلاغت، عرب میں فصاحت و بلاغت،
اور پھر حسین کا گھر، فصاحت و بلاغت، سب سے اچھی زبان، سب سے اچھا خاندان، پوری دنیا میں سب سے اچھا گھرانہ، یہ میرے حسین کا ہے، یہ میرے حسین کا ہے۔ ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبہ میں کہا میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے غلاموں، میرے کنبہ والوں، رات کی تاریکی چھا گئی ہے، صبح کی سفیدی بہت دیر میں نکلنے والی ہے۔ یزید کو حسین چاہیے، اور حسین اپنا معاملہ یزید کے ساتھ طے کر لے گا۔ یہاں جان کی بنیادی ہے، یہاں گردن کی بازی لگنے والی ہے۔ آنے والی رات، آنے والا دن قیامت خیز دن ہوگا۔ رات کی تاریکی میں میرے بیٹے جان بچاؤ، چلے جاؤ، میرے بھائی اپنی جان بچاؤ، واپس چلے جاؤ۔ سب نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا، سب نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا۔ میرے آقا، آپ کے خون بہنے سے پہلے اہل بیت مصطفیٰ کے خون زمین پہ آئے گا، اس وقت تک آپ کا ایک قطرہ خون بھی ہم زمین پہ آنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی گردنیں اپنے آقا کے نام پہ کٹوا دیں گے، اس کے بعد پھر ہم کو کربلا میں جانے کی اجازت ہوگی۔ ہم واپس جانے والے نہیں آقا، میری جان آپ کے نام، ہمارا مال آپ کے نام۔ بھائی آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، بھائی کو ایک طرف رکھو، خون کا رشتہ ایک طرف رکھو۔ آپ میدان حشر میں بھی ہمارے آقا ہیں، اور یہاں بھی ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ سب نے بیک زبان، ایک بھی بچے نے بھی نہیں کہا کہ حسین سلنڈر کی وہ طاقت، سامنے 22,000 کی فوج ہے، ہم 72 ہیں، اور اس 72 میں بھی تھوڑے سے چند ہیں جو تلوار اٹھانے کے لائق ہیں۔ کہاں 72,000، کہاں 22,000، اور 72 کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیر ان کے ساتھ، تلوار ان کے ساتھ، نیزہ ان کے ساتھ، گھوڑ دوڑ ان کے ساتھ، مطلب کہ فوجیں ان کے ساتھ، ہماری تو کہیں سے کہیں مقابلہ نہیں ہے۔ وہ 10-5,000 ہوتے، ہم 1,000-2,000 ہوتے، تب بھی تو کوئی مقابلہ تو سوچ سکتے تھے۔ نہ کسی بچے نے کہا، نہ کسی بیوی نے کہا۔ کون سی بیوی سے پوچھا؟ حضرت شہربانو سے پوچھا۔ کون شہربانو؟ جو یزدگرد کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی، شہنشاہ فارس کی بیٹی تھی، جو تخت و تاج میں آتی تو زمین پہ جیسے زلزلہ برپا ہو جاتا۔ اتنے عیش و آرام کے بعد ایک فکر و فاقہ کی زندگی میں آئی ہے، تو حضرت شہربانو نے کہا تھا، اے لوگوں جانتے ہو حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے گود میں پلے ہیں، حسین وہ ہے جو نانا کے کندھے پہ پلے ہیں، حسین وہ ہے جو مصطفیٰ نے قرآن سنا سنا کر ان کو جوان کیا ہے، اور آج اس منزل پہ ہے۔ ہمارے لیے کائنات کے سارے بادشاہ ایک طرف، حسین ایک طرف، اگر تاج و تخت ایک طرف ہو، لاکھوں تاج و تخت ہو، اور شہربانو کے سامنے حسین ہو، تو ہم حسین ہی کو چھوڑیں گے، کسی بادشاہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت شہربانو نے بھی مشورہ دیا، نہیں ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے، ہمارے بچے حاضر ہیں، ہمارے بھتیجے حاضر ہیں۔ ام رباب نے بھی یہی کہا، حضرت زینب نے بھی یہی کہا کہ ہم نانا کے دین کو پیٹ دکھانے نہیں آئے ہیں، اپنی گردن کٹا کے نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں۔ اپنے دین، نانا کے دین کو اپنی گردن کٹا کے بچانے آئے ہیں۔ اب یہاں سے شہادت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اب شہادت کا معاملہ کل رہے گا، اور شہادت کے بعد کا معاملہ پیر کے دن تک پوسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ پیر کے دن انشاءاللہ شہادت کے بعد کا معاملہ پیر کے دن رہے گا۔ شام غریب نہیں تو وہ تو کل آئے گا، نہیں آج نہیں کروں گا۔